بنو نجار کے حضرت خالد بن زید بن کلیاب ابو ایوب انصاری وہ خوش بخت مدنی ہیں جن کی پیشکش کو خدائی اشارے کے تحت شرف قبولیت نصیب ہوا۔ یثرب میں داخل ہوتے ہی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ان کی رہائش گاہ کے لیے ہر ایک کی خواہش ہے کہ اس کا گھر قبول کر لیا جائے۔ اعلان ہوا کہ جو شہر اب مدینہ النبی ہو کر مرکز محبت و سعادت ہو گیا ہے، اس کا مرکزی مقام اور مرکز محبت کائنات کا قیام وہاں ہوگا جہاں ان کی اونٹنی کو رک جانے کا اذن ہوا۔ ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے اونٹنی رکی اور خانہ ایوب کو کاشانہ محبوب خدا کا شرف مل گیا۔ محبوب خدا 7 ماہ ابو ایوب کے ہاں قیام کرتے ہیں اور پھر ان کی ہمسائیگی میں نو تعمیر مسجد نبوی میں گھر کرتے ہیں۔ اب قیامت تک ہر خادم، ہر عاشق اس گھر کی زیارت کو آئے گا، اور جو نہ آ پائے گا وہ اس کے تصور میں ہمہ وقت محو رہے گا۔ انصاری ایوب اپنا گھر مہاجر محبوب کے لیے کیا کھولتا ہے کہ خود اس جنت کی تلاش میں ہجرت کر جاتا ہے جس کی کنجی کی بشارت قسطنطنیہ کے دروازے اسلام کے لیے کھولنے والے کے لیے مخصوص ہے۔ نبی کے روضے اور مسجد نبوی کے سائے میں رہنے والے کو اس کی ابدی آرام گاہ کے لیے قسطنطنیہ کی دیوار کے سائے میں جگہ عطا ہوتی ہے۔ جب کوئی فاتح اس شہر کو فتح کر لے گا تو اسلام کے اس مرکز کو سلطان ایوب کے قدموں میں پھیلا دے گا۔ 674 سے 678 کے دوران مجاہدین اسلام قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو 80 سالہ ابو ایوب بھی ان کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ مال و دولت سے گریز تو پہلے ہی ایوبی طبیعت کا حصہ تھا، کشور کشائی کی تمنا اس پیرانہ سالی میں کیوں کر ہوتی؟ اس ضعیف العمری میں ذوق جہاد تھا تو اس لیے کہ رسول خدا کا فرمان پیش نظر تھا کہ امت مسلمہ میں سے جو لشکر اولین بحری غزوہ کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ راہ خدا میں صرف جنت کی خواہش کے ساتھ جانے والے ابو ایوب کا وقت آخری جب قسطنطنیہ کی، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب اگلا ایک اقتباس آپ کی نظر کرتا ہوں کہ استنبول میں ہمارے اس سفر کی آخری شام قریب آ رہی ہے اور ہم ٹوپ کاپی سے نکل کر، ٹوپ کاپی کے اندر جو واردات ہے اس کا ایک الگ سلسلہ ہے، ہم ٹوپ کاپی سے نکل کر جلد از جلد ایوب انصاری تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ کوئی ہو جو کم خرچ میں بہت جلد ہمیں دامن ایوب میں پہنچا دے۔ پہلی ٹیکسی کو اشارہ کرتے ہیں، ڈرائیور کسی لیت و لال کے بغیر میٹر کے مطابق ہمیں لے جانے پر آمادہ ہے۔ وہ 5 مسافروں کی تعداد دیکھ کر مختصر احتجاج کرتا ہے، لیکن 4 خواتین کے سمٹ کر 3 کی نشست پر تیزی سے براجمان ہو جانے پر قہقہہ بلند کرتا ہے اور ہمیں لیے ایوب کی جانب چل پڑتا ہے۔ ٹریفک اس قدر ہے کہ ایک گاڑی دوسرے سے پیوست ہو کر دھیرے دھیرے حرکت کر رہی ہے۔ میں پریشان ہوں کہ ڈرائیور کہیں کرایہ میٹر کی بجائے وقت کی نسبت سے مقرر نہ کر دے۔ اس کے وقت کا احساس بھی ہوتا ہے کہ اس دوران وہ بیچارہ کسی اور بیش قیمت سواری کو لے جا کر زیادہ رقم کما سکتا تھا، لیکن اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا تھا اس کا علم اس وقت ہوا جب اس نے ہمیں در ایوب پر اتارا اور درخواست کی کہ میری طرف سے میٹر سے 5 لیرہ زیادہ دینے سے زیادہ اسے اس بات سے غرض ہے کہ ہم سے ایوب کی صحبت میں مانگی گئی دعاؤں میں شامل کر لیں۔ مقام ایوب سے متصل خانہ خدا ہے۔ اللہ کے حضور حاضری دی۔ اس ایوب سلطان مسجد کی قسمت پر رشک کیا، جس کی بنیاد تو مقام ایوب کی وساطت سے بعد میں یعنی 1458 عیسوی میں رکھی گئی، لیکن اسے قرب صحابی میں ادا کیے گئے کروڑوں سجود و قیام کے خشوع و خضوع کے امین کی حیثیت حاصل۔ یہ مسجد 1798 میں ایک زلزلے سے شکستہ ہوئی تو سلطان سلیم سوئم نے میناروں کے علاوہ ساری مسجد ہٹا کر اس کی جگہ نئی تعمیر کر دی۔ سونے، زرد پتھر اور سنگ مرمر کے استعمال سے 1800 میں مکمل ہونے والی یہ پرشکوہ مسجد بعد میں عثمانی سلطانوں کی تخت نشینی کے لیے استعمال ہوتی رہی۔ ترک،
दामन अय्यूब में मौजूद खुदाई तक़द्दुसगाह में तख्त नशीनी की तकरीब को बाबरकत समझते और सुल्तान के दवाम इक़्तिदार की दुआएं मांगते। सुल्तान अय्यूब के कुर्ब में मस्जिद से पहले एक बुज़ुर्ग शजर है। दरख्तों की उम्र का अंदाज़ा उसकी लकड़ी में बनने वाले दायरों से लगाया जाता है। उसकी उम्र की तवालत उसके तने की मोटाई के लिहाज से कई सदियों पर मुश्तमिल होनी चाहिए। उस दरख्त की ये तवील उम्र इस बात की गमाज़ है कि ज़रूर ये दरख्त उस वक्त से ज़िंदगी के मज़े ले रहा है जब से सुल्तान अय्यूब ने उसे गुर्बत का शरफ़ बख्शा है और वो ख़ुद उसके करीब रहकर अबदी हयात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। दरख्त मज़ार की जानिब झुका हुआ है और मज़ार की जानिब बढ़ने वाली इसकी शाखों और पत्तों को काट दिया गया है, लेकिन मुझे यकीन है कि उसकी जड़ें ज़ेरे ज़मीन ज़रूर सुल्तान से मुलाकात कर रही हैं। दरख्त के तने के घेरे से उसकी तवालत उमरी का ख़्याल पुख्ता होते ही और जड़ों के इस सफ़र का इल्म ज़हन में आते ही ये यकीन दिल में जगह पकड़ता है कि ज़रूर सुल्तान अय्यूब ने इस दरख्त से लम्स किया है। मुमकिन है वो इससे टेक लगा के बैठे हों, उन्होंने इसे पानी दिया हो या इसका बीज उनके हाथों से मस हुआ हो। अचानक दरख्त एक शख्स बन जाता है कि जिसने अय्यूब सुल्तान से कई बार गुफ्तगू की थी और अब कई सदियां गुजरने के बाद एक खादिम से सुल्तान के मुतालिक बातें कर रहा है कि देखो, ये प्याम इलाके, वक्त और नस्लों की हदों तक महदूद नहीं है। ये तो इस दुनिया की हदों में भी बंद नहीं है। हकीकत अबदी अमर है और सब इस अमर का हिस्सा हैं। एक दायमी और मुस्तकिल कुव्वत के ज़ेर असर एक मुस्तकिल धारे का हिस्सा है। घर मेरा न दिल्ली न बुखारा न समरकंद, चले आओ कि मेरा दामन मोहब्बत बहुत वसी है।